تو اس لیے دین سیکھیں علماء سے. یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل, یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پراپر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوتے, پراپر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو فالو کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, شیخ النکاح, مرشد صاحب, کمال کر دیا آپ نے کیا ہی بات کر دی, مزہ آ گیا. دین صرف عالم مفتی جو ڈگری یافتہ ہو بس اس سے سیکھنا چاہیے, باقی کسی سے نہیں. جنہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے بس اسی سے دین سیکھا جائے گا. اور جو لوگ اپنے اپنے پیشے چھوڑ کر دین کا کام کر رہے ہیں دنیاوی طور پر, وہ ڈگری والے مفتی اور مولوی سے زیادہ پڑھے لکھے کیوں نہ ہو لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو صرف ریفرنسز یاد ہوتے ہیں, حوالے رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. You also find in Judaism about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18 about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Christianity is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. There are many verses in the Old Testament and the New Testament prophesying about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غیب کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے. اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ, ان کی غیبی خبروں کے اوپر. علم الغیب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے. وہ حوالہ دینا کافی نہیں ہوتا, اس کا اصل معنی و مفہوم, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق صرف اور صرف جو ڈگری والا مولوی اور مفتی ہے وہ جانتا ہے. باقی جو انجینئر ہے, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, اس کا کیا پتا بھائی, وہ جا کر لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرے. اگر پروفیسر ہے تو فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی پڑھائے, اور اگر وہ ڈاکٹر ہے تو جا کے نزلہ, کھانسی, زکام, بخار کا علاج کرے. مفتی صاحب کمال کر دیا آپ نے, کمال کر دیا. ہندو پنڈتوں کے دل جیت لیا آپ نے. ان کا کافی عرصے سے اعتراض یہی چل رہا تھا کہ جس ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا, ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا, وہ خود ہندو پنڈت اس سے پریشان ہو گئے تھے. لیکن مفتی صاحب آپ کے اس بیان کے بعد کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. وہ بہت خوش ہو گئے اس حوالے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھائی کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی ڈگری یافتہ نہیں, اس کے پاس تو اسلام کے اندر جو مفتی اور عالم اور علامہ کی ڈگری ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ کہاں سے کھول کھول کے ہماری کتابوں کے حوالے دے رہا ہے اور رٹے لگا کے آتا ہے اور لوگوں کو ہمارے گمراہ کر رہا ہے. عیسائیت بھی ان سے پریشان تھی کہ یہ جو ہے وہ پروفیشن سے ڈاکٹر ہے, یہ کہاں سے عالم بن گیا, یہ کہاں سے مفتی اور جو ہے علامہ بن گیا, یہ کہاں سے ہماری کتابیں پڑھ رہا ہے اور حوالے دے رہا ہے. ہندو ان سے پریشان تھے کہ بھیا یہ حوالے جو دے رہا ہے ایکم برہم دوتیا ناستک, اور عیسائیت کے حوالے دے رہا ہے کہ گاڈ اور لارڈ از ون گاڈ. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انہ محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ رسول. تو پھر اس نے مجھے بولا آپ علی مرزا انجینئر جو ہے نا, اس کا یوٹیوب پہ دیکھو کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کی خدمت کریں. ایک دن میں نے دیکھا, مجھے اچھا لگا, مجھے پتا چلا کہ اس میں مسلمان کیا ہوتا ہے, اللہ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. کیونکہ ہم تو ہندو تھے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, پہلے تو ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, جو کچھ بھی ہے اللہ ہی ہے. کمال, کیا ہی کمال کر دیا مفتی صاحب آپ نے ان لوگوں کے لیے. مزہ آ گیا ان کو, تو وہ تو خوشی سے مارے نڈھال ہو گئے کہ جو کام ہم نہ کر سکے وہ مفتی صاحب نے کر دیا. دیکھو ان کا اپنا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے, کسی انجینئر سے, کسی پروفیسر سے دین نہیں سیکھتے. اس کے بھی مذہب کا نہیں, وہ ہمارے مذہب کی باتیں بتا رہا ہے. رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا, اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا سیاق و سباق ہم پنڈت جانتے ہیں. یہ کیا جانے ڈاکٹر ذاکر نائک, اس کو کیا پتا کتابوں کا. یہ صرف رٹے لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. چلو جی اب فٹافٹ جتنے لوگ ذاکر نائک کے دلائل کو سن کر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اسلام لائے ہیں, یا جتنے بھی عیسائی جو ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن کر ایمان لائے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ فٹافٹ اسلام سے نکل جائیں, دوبارہ ہندو بن جائیں اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی علامہ نہیں. اس وجہ سے وہ لوگوں کو صرف رٹے لگا کر ریفرنسز دینا یہ کافی نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا ہی بات کر دی. عیسائی خوش ہو گئے, پنڈت خوش ہو گئے
آپ سے فٹافٹ جاؤ بتوں کی پوجا کرو، ہندوؤں جاؤ خوشی کرو، تمہیں ایک اسلام کے مفتی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ دین جو ہے وہ ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، انجینئر سے نہیں سیکھنا۔ اسی طریقے سے جو بریلوی تھا، جو مزاروں کے اوپر سجدے کرتا تھا، جو درگاہوں کے چکر کاٹتا تھا، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر یا غوث العظم المدد کے نعرے لگاتا تھا، او شیعہ جو علموں کے آگے جھکتے تھے، جو مٹیوں کے آگے جھکتے تھے، جو حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے۔ یا علی مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ مولا سے مدد مانگنا غیر ہے، خدا سے مدد نہیں ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ وہ انجینئر کی بات سن کر تم کہاں مواحد ہو گئے؟ تم کہاں سے ایک اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے لگے؟ او میرے بھائی فٹافٹ جاؤ، انجینئر سے دین نہ سیکھو، اپنے اپنے عالم جو 17 سال میں ڈگریاں لیتے ہیں ان سے سیکھو۔ تم کہاں انجینئر کے پیچھے لگ گئے؟ او بریلویوں تمہارے پاس عالم کم ہیں کیا؟ تم اپنے عالموں سے دین سیکھو، اور انجینئر سے جو تم نے سیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہ انجینئر نے بات بتائی ہے میرے بھائی۔ آپ اپنے اپنے عالموں سے دین سیکھیں، فٹافٹ جو توحید اور مواحد بن چکے، توحید کو ایکسیپٹ کر لیا، واپس چلے جائیں۔ مفتی صاحب نے فرما دیا دین جو ہے وہ انجینئر سے نہیں، انجینئر صرف حوالے دیتا ہے، انجینئر صرف جو ہے ریفرنسز کا رٹا لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جاؤ جاؤ اپنے مداروں پر جاؤ اور جاؤ سجدے کرو، جاؤ اللہ کے علاوہ جتنے تم مددگاروں کو پکارتے تھے پکارتے رہو، جاؤ شیعہ جاؤ اپنے علموں کو چومو، جاؤ اپنے ذریعوں کو چومو، جاؤ اپنے شبیوں کو چومو، جاؤ حضرت علی کو اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے پکارو۔ تم کہاں انجینئر کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ مواحد بن گئے، ایک اللہ کے ماننے والے لگ گئے، کتاب و سنت کے دائی بن گئے، کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا۔ اور جن لوگوں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ دائی قرآن کی وجہ سے قرآن کی طرف لگ گئے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، قرآن سے مطالعہ شروع کر دیا، وہ لوگ نہیں جانتے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی ڈگری یافتہ عالم نہیں، تو میرے بھائی ان کے پیچھے کہاں لگ گئے آپ؟ چھوڑ دیں قرآن پڑھنا۔ مفتی صاحب زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے تھے، آپ کو کیا پتا اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ ہر شخص ہی کو جو ہے ہاتھوں میں قرآن دے دیا اور وہ قرآن پڑھنے لگا اور وہ قرآن کے ترجمے پڑھنے لگا، معنی و مفہوم کرنے لگا۔ میرے بھائی قرآن اتنا آسان ہے، صرف مفتی صاحب سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کو کیا پتا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیا پتا، انجینئر اور پروفیسرز کو کیا پتا؟ آپ کہاں سے ان کے پیچھے لگ کر آپ نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ترجمے سے اور اس کی تفاسیر پڑھنا شروع کر دیں؟ بے شک قرآن کے اندر موجود ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی سے نصیحت حاصل کرے۔ تو میرے بھائی مفتی صاحب کو اس کا زیادہ پتہ ہے، مفتی صاحب کو اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہے، مفتی صاحب کو اس کے سیاق و سباق کا پتہ ہے، ڈاکٹر اسرار کو کیا پتہ، انجینئر کو کیا پتہ اس کے سیاق و سباق کا؟ اگرچہ قرآن میں آیا ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اللہ کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن میرے بھائی مفتی صاحب زیادہ جانتے ہیں۔ ہر ایک کوئی انسان جو ہے نا وہ قرآن سے نہیں پڑھ سکتا، ہدایت نہیں لے سکتا، اس کو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کو اچھے اور برے کی تمیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی جو ہے بیکری والا، میڈیکل اسٹور والا، فیکٹری والا، کوئی بھی قرآن خود سے اٹھا کر نہ پڑے، مفتی صاحب زیادہ جانتے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے سیاق و سباق کو۔ اگرچہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس لیے پیدا کی گئی ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے رک جانے کی تلقین کرتے ہو۔ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دو، لیکن تم نے نہیں پہنچانا۔ تم جب تک عالم نہ بن جاؤ، جب تک ڈگری نہ لے لو، جب تک مفتی نہ بن جاؤ، جب تک علامہ نہ بن جاؤ، بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بے شک قرآن میں آیا ہے، کیونکہ اس کا معنی و مفہوم، چونکہ اس کا کانٹیکسٹ صرف مفتی صاحب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا، اس لیے صرف اور صرف جو ہے آپ نے چپ سے جو ہے مفتی صاحب کو سننا ہے، مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انجینئر کو جو سنتے ہو، ڈاکٹر کو جو سنتے ہو، یا کسی اور کو، ایسے شخص کو، پروفیسر کو سنتے ہو، ان سب کے چینلز کو آپ نے انسبسکرائب کر دینا ہے، اور مفتی صاحب کے جو ڈگری یافتہ ہیں، جو علامہ ہیں، جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔
اگر کسی وقت بھی آپ کو ننگے اشتہارات مل جائیں اس میں ویڈیو بیان کے اندر، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. ننگے اشتہار جب جیو پہ چلیں، ننگے اشتہارات جب ARY پہ چلیں، ڈان نیوز پہ چلیں، یا ننگے اشتہارات جو ہے دیگر چینلز پہ چلیں، ٹی وی پہ چلیں، تب وہ حرام ہوتے ہیں. جب وہ مفتی صاحب کے چینل پہ چلے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے، ہمارے پاس تو پہلی دلیل موت تھی اس کے حلال ہونے کی، بڑے بڑے علماء بھی اس کے بارے میں وہ حق سمجھتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو مفتی صاحب اس کا کانٹیکسٹ جانتے ہیں، ننگے اشتہارات کہاں چلیں گے کہاں نہیں چلیں گے. اس لیے چونکہ وہ عالم ہیں، چونکہ وہ مفتی ہیں، کہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، یہ انجینئر کیا جانے، یہ پروفیسر کیا جانے، یہ ڈاکٹر اسرار کیا جانے. میں جائز ناجائز کا بتا سکتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ پر اشتہارات کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حرام ہوتی تو میں ان کو منع کر دیتا، لیکن اس پہ فتویٰ جامعۃ الرشید کا یہی ہے کہ چند شرطوں کے ساتھ وہ حلال ہے. اور جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ، جو ایڈمن ہے نا، جو چینل کو چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خرچے بہت بڑھ گئے ہیں. تو فی سبیل اللہ یہ خرچے پورے نہیں ہوتے. ظاہر ہے خرچے کیسے پورے ہوں گے جب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تین بیویاں ہوں گی، چوتھے کی تلاش ہوگی، دو تین گارڈز ہوں گے، 4WD میں گھوما جائے گا، جہاز سے سفر کیا جائے گا، بیرون ملک سفر کیا جائے گا، 8 10 12 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ سفر کیا جائے گا. تو کیسے گزارا ہوگا، کیسے اخراجات برداشت کیے جائیں گے. تو تھوڑا بہت تو ننگے اشتہارات چلانے دے دیں تاکہ ہمارے خرچے نکل جائیں. اس لیے کنکلوڈنگ بات یہ ہے کہ جو انجینئر کو سن کر مواحد ہوا، قرآن و سنت کے منہج پر آیا، جو ڈاکٹر اسرار کو سن کر جو ہے قرآن کو پڑھنے لگے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگے اور غور و فکر کرنے لگے اور اپنے آپ کو سدھار لیا اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے، جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن کر ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن کر عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں آئے، میرے بھائیوں یہ لوگ یہ عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، ڈگری نہیں تھے، ان کو حوالے یاد تھے، رٹے لگائے ہوئے تھے، لیکن صرف حوالہ دینا کافی نہیں تھا. تو مفتی صاحب کے بقول یہ اپنے واپس بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں. ہندو عیسائی جو ہے عیسیٰ ابن اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع ہو جائیں. شیعہ اپنے یہاں شرک شروع کر دیں، بریلوی اپنے یہاں شرک شروع کر دیں، اہل حدیث ناسبی بن جائیں، سب ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے. اور مفتی صاحب سے صرف دین سیکھیں، کیونکہ مفتی صاحب کو تمام سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، معنی و مفہوم سب ان کو معلوم ہے.